بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو باقی خبریں دینے سے پہلے کہ عمران خان اسلام آباد پہنچے ہیں تو ان کو سرپرائز کیا ملا ہے، یا آڈیوز لیک کرنے والوں کو کیا اس وقت عدالت کی جانب سے ان کی کیا پکڑ ہوئی ہے، جو کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں کر سکے کم از کم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کر دکھایا۔ لیکن میں آپ کو پہلی خبر یہ دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں ان کو کال کی ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا جو معاہدہ ہے، جو 9th ریویو ہے، براہ مہربانی اس کو ذرا آگے بڑھائیں۔ اسحاق ڈار جو مرضی کہتے رہیں، اور لیکن اب ان کے گھر کے اپنے ہی ایک فرد نے جن کا نام مفتاح اسماعیل ہے، انہوں نے وہ بات کی ہے جو شاید کوئی اور کرے تو آج کل اس کے اوپر کوئی پرچہ نہ ہو جائے یا کوئی اور بات نہ کر دی جائے۔ اب مفتاح اسماعیل کیا بتا رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل یہ بتا رہے ہیں کہ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ان کے مطابق جون کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو رہا ہے اور ہمیں نئے پروگرام کی طرف جانا چاہیے، اور ان کے مطابق ہم ایک سہ ماہی تو نکال لیں گے لیکن ہم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ پرابلم بہت زیادہ ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ حماد اظہر ان کے گھر کا بندہ ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی شخصیات ہیں، مثال کے طور پہ حماد اظہر ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اس پروسیس کا پارٹ رہے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ اور جو اکانومی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر حکومت آ بھی جائے تو اگلی حکومت کے لیے بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا اور اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ یہ تو ہو گئی حقیقت، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ آج خان صاحب جو ہیں وہ زمان پاک سے نکلے اور ویژولز آپ دیکھ پا رہے ہیں جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں انہوں نے احتساب عدالت میں جانا ہے، قافلہ ان کا رواں دواں ہے، اور اس دوران ان کو سرپرائز دیا گیا۔ سرپرائز کیا ہے؟ وہی سرپرائز جو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت انہوں نے خود سے تحریل کی، ان سے پوچھا گیا کل بھی ایک انٹرویو کے اندر آپ کیا غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا؟ ان کا اس میں غلط صحیح کی تو بحث ہی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے الیکشن پہ چلے گئے۔ اب اگر کوئی الیکشن نہیں کروا رہا تو وہ ہماری غلطی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت ٹاپل کر دی گئی اور وہ سردار تنویر الیاس اب کاف لیگ میں اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی رائٹ ناؤ سسٹم میں 2 سٹیکس ہیں۔ پہلا صدر پاکستان، ان سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے رابطہ منقطع ہے، عمران خان ان کے میسیجز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بلیو ٹک بھی آ رہی ہے لیکن عمران خان رسپونڈ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کی حکومت ہے۔ ابھی حال ہی میں جب مئی کے واقعات ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ جو سی ایم خالد خورشید ہیں ان کو اسلام آباد میں ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا۔ اب وہاں پہ بھی وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا گیا ہے جو آزاد کشمیر کے اندر کھیلا گیا ہے۔ اسپیکر گلگت بلتستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ جمع کروا دی ہے، اور حیران کن طور پہ یہ جو صاحب ہیں ان کے خلاف اپنے ہی گھر سے چیزیں آئی ہیں، 16 افراد نے ان کے خلاف یہ جمع کروائی ہے۔ اب 33 ارکان کے اوپر مشتمل ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی، اور ایک فرد اور چاہیے، یوں 17 کی بنیاد کے اوپر یہ ٹاپل ہو جائیں گا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپوزیشن سے بھی رابطہ کریں گے۔ اب اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جب اسپیکر کو ہٹا دیا جائے گا تو اسپیکر کو ہٹانے کے بعد اگر ہاؤس کا کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ باقی چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو گلگت بلتستان کی حکومت گرا کے ہم ایک اور پیغام دیں گے کہ ہم نے عمران خان کو سسٹم میں سے مزید مائنس کر دیا ہے، لیکن اب سسٹم تو مائنس کر رہا ہے، سسٹم میں سے بھی مائنس کیا جا رہا ہے۔ بات صرف پاکستان کے لوگوں کی ہے۔ کل ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا نسیم صدیقی صاحب جرنلسٹ ہیں، ان کے مطابق پاکستان کا جو 24 سال یا جس کا 25 سال عمر جس بچے کی ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو نہیں جانتا، وہ تحریک انصاف کو جانتا ہے، وہ اس کو ایک فیشن ٹرینڈ کی طرح اس کو فالو کرتا ہے، اور آپ اس کو کیسے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کریں گے، وہ بڑا جذباتی بھی ہوتا ہے، وہ بڑا ضدی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، باقی چیزیں، تو یہ سسٹم لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کا سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا سسٹم کے اوپر جو اعتماد ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں
کہ اس دن قادر پٹیل نے ایک پریس کانفرنس کر دی لمبی چوڑی، جس میں انہوں نے عمران خان کی یورین اور بلڈ ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر ہمیں بتا دیا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر ان کے اوپر کیا کچھ بیہودہ الزامات نہیں لگائے گئے، اور ہم نے اس دن ہی بتایا تھا. اور لیکن پیپلز پارٹی بہت جمہوریت، آئین، قانون کا بھاشن دیتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. حالانکہ کسی کی طبی رپورٹ کو ویسے ہی پبلک کرنا، اس کے جو کیا کہتے ہیں کہ پرسنل اس کی چیزیں ہیں، اس پرائیویسی کو بریچ کرنے والی بات ہے. لیکن مجال ہے کسی کو شرم یہاں پہ آئے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ اس دن ہی کہا گیا. آج ان کے اپنے بندے انصار عباسی، آپ کو پتہ ہی ہے کس کی ترجمانی کرتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں. انصار عباسی نے آج اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ نیب کے پاس دستیاب عمران خان کی طبی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اندر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جی وہ شراب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس میں استعمال کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اور جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی جانب سے وہ سارے کے سارے من گھڑت جھوٹے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ذرا ایک اور جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو آڈیو لیکس والے، جب ایک کمیشن بنا آڈیو لیکس کے اوپر تو بنیادی سوال یہی تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ آخر اگر آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ جی جج کا کیا تعلق ہے، جی فلاں کا کیا تعلق ہے، تو آخر آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے تو بڑے وہ ہیں معتبر جج ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ جی یہ بعد میں دیکھا جائے گا ریکارڈ کون کرتا ہے. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا ایک چیز کی بنیاد ہی غلط ہو، اللیگل ہو، تو آپ اس کو باقی جتنا بھی کام ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آفیسر رشوت دے کے یا غلط طریقے سے بھرتی ہو جائے اور بعد میں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ نہیں جی میں تو بڑا ایماندار ہوں، تو اس کی ایمانداری کا کوئی فائدہ، جب اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں پڑی. تو بالکل یہی والی صورتحال یہاں پہ تھی. اب ہوا یہ کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ہوا کہ ان کو نجم ثاقب کو ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی قائم کر دی، اور کمیٹی نے نوٹسز جاری کر دیے، ان کو کہا جی آپ آئیں. یہ اس کمیشن سے ہٹ کے جو سپریم کورٹ کا کمیشن تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار بڑے ہی ایک ہیومن رائٹس کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر بولنے والے جج ہیں. آپ جانتے ہیں پہلے وہ لکھتے بھی رہے اور مضمون وغیرہ اس سب میں. انہوں نے جسٹس بابر ستار نے نجم ثاقب کو جو اسپیکر اسمبلی کی قائم کردہ آڈیو لیکس والی کمیٹی ہے، اسپیشل تحقیقاتی کمیٹی، ان کی جانب سے جو سمن جاری کیے گئے تھے طلبی کے، ان کو معطل کر دیا ہے. اور معطل کرتے ہوئے انہوں نے وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آخر یہ آڈیوز لیک کون کرتا ہے. لیکن اس سوال کا جواب تو بہت مشکل ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف بھی جاری کارروائی کا نوٹس جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے. حالانکہ پتہ سب کو ہے لیکن آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. لیکن آپ کو دوسری طرف اگر عمران خان کے خلاف کچھ چاہیے تو آپ کو 1 منٹ سے پہلے، مثال کے طور کے اوپر فردوس عاشق اعوان کو ہم سب جانتے ہیں، بڑا پرانا جانتے ہیں، جب وہ وزیر بھی تھی یا جو کچھ بھی تھی. اب ان کو بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سائیڈ لائن کیا گیا ہے، یا ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ روتی ہوئی دکھائی دی. تو اب وہی فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی کافی عرصے سے میں نا وہ ساتھ نہیں تھی عمران خان کے، لیکن وہ جو ایک گینگ ہے وہ جو سارا کچھ کر رہا تھا مجھے اس کا علم ہے. اور ان کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر اپنے فیصلے بھی تبدیل کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا. اور میرے خیال سے تمام ہی جماعتوں کو ایسے لوگوں یہ ہو گئی، فیاض چوہان ہو گئے، ان کو بین کرنا چاہیے، یا کم از کم یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ کل تک جو زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے ان کی شان کے اندر، اب اچانک کیا ہوا ہے کہ ان کو کہیں اور سے اشارہ ملا ہے تو یہ ایسے گند اور کیچڑ جو ہے اچھالنے لگتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اس بارے میں سیکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو اس قسم کے جو ابن الوقت ہیں، جو مفاد پرست ہیں، وہ فائدہ اٹھا کے ان کی صفوں، کیونکہ جو خوشامد ہوتی ہے وہ حکمرانوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، اور یہ لوگ بہت اچھے سے وہ کام کرتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نظر یہ آتا ہے کہ اب یہی سگے لوگ ہیں. لیکن جیسے ہی مشکل وقت آتا ہے، جیسے ہی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، تو اس میں سے جو سب سے پہلے لوگ ہیں وہ چھلانگے لگانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں ان کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے اور فیاض چوہان کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.